اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. دیکھیں، ہم احکام بیان کر رہے تھے کہ دوسروں کے گھروں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر اور مالک اصلی کی رضامندی کے بغیر آپ کسی کی پراپرٹی یا کسی کے گھر میں تصرف نہیں کر سکتے، چاہے وہ تصرف کم ہو چاہے وہ تصرف زیادہ ہو. آپ کسی کی پراپرٹی میں، کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے، بغیر رضامندی کے آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. اگر آپ تصرف کریں گے تو تصرف جو ہے وہ حرام ہوگا، اور اگر نماز پڑھیں گے تو نماز بھی باطل ہوگی. دیکھیں، کچھ پبلک پراپرٹیاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ پراپرٹیاں ہوتی ہیں، جیسے پلازے وغیرہ ہیں، دکانیں ہیں، ہوٹل ہیں، اس طرح کے آفس ہیں. وہ اوپن ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں. کیا ایسی پرائیویٹ پراپرٹی میں جا کر وضو کرنا یا نماز پڑھنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کی اجازت کے بغیر ایسی جگہ پہ وضو کرنا، نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے. اگرچہ یہ اوپن ہیں، پلازا اوپن ہے، دکان اوپن ہے، کھلی ہوئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز اور وضو کے لیے کھلی ہوئی ہے، بلکہ بزنس کے لیے کھلی ہوئی ہے، تجارت کے لیے کھلی ہوئی ہے. تو بغیر مالک کی اجازت کے بغیر، مالک کی رضامندی کے بغیر وہاں پر وضو کرنا، نماز پڑھنا صحیح نہیں ہوگا. ہاں، البتہ بعض پلازے ایسے ہیں یا بعض مارکیٹیں ایسی ہیں یا بعض سٹور ایسے ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ایک مصلی بنایا ہوتا ہے اور وہاں پہ وضو کی جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو وہاں پر جب نماز کی جگہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے، مصلی انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہاں پر نماز پڑھنا یا وضو کرنا صحیح ہے، درست ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. اس کے بعد سوال یہ ہے کہ ایسی جگہ جس کی منفعت کسی دوسرے شخص کی ہو، بلا اجازت نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ آپ کہیں گے آغا صاحب، ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کی منفعت کسی دوسرے شخص کی ہے، اس کی کیا میننگ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پہ رینٹ کی بات ہو رہی ہے، رینٹ کے احکام کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، رینٹ ایک ایگریمنٹ ہے، رینٹ ایک ایگریمنٹ ہے. ایگریمنٹ میں رینٹ ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے. اس میں دو طرفیں ہوتی ہیں. فرض کریں مالک، ایک شخص مالک ہے گھر کا اور وہ گھر کو رینٹ کے اوپر دینا چاہتا ہے، تو یہ مالک ایک طرف ہے اور ایک کرایہ دار ہے جو اس گھر کو لینا چاہتا ہے. تو یہ دو طرفوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے. تو مالک کہتا ہے کہ میں 1 سال کے لیے آپ کو گھر یا یہ پراپرٹی رینٹ کے اوپر دیتا ہوں، اتنے جو ہے رینٹ ہوگا اس کا. اور جواب میں جو ہے وہ کرایہ دار کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ مجھے قبول ہے. تو جوں ہی یہ ایگریمنٹ مکمل ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کرایہ دار ہے وہ اس گھر سے منفعت حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا کا مالک بن جائے گا، منفعت کا مالک بن جائے گا. اور جو مالک مکان ہے وہ کرائے کا مالک بن جائے گا.
اگرچہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا جاؤں کہ مالک مکان ابھی گھر کا مالک وہی ہے، کرایہ دار فقط اس گھر کو یوز کر سکتا ہے، اس سے منفعت حاصل کر سکتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس منفعت کا مالک کون ہے؟ کرایہ دار ہے۔ تو اگر ایک گھر رینٹ کے اوپر ہے تو کوئی شخص آ کر اس گھر میں کرایہ دار کی اجازت کے بغیر وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایون مالک مکان بھی اس گھر میں آ کر کرایہ دار کی اجازت کے بغیر وہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس ایگریمنٹ کی وفا کرنا ضروری ہے، اس کے اوپر پہرا دینا ضروری ہے۔ لہذا اگر مالک مکان بھی آئے گا تو کرایہ دار کی اجازت کے بغیر اور رضامندی کے بغیر اگر وہاں پہ وضو کرے گا تو اس کا وضو باطل ہوگا، اور اگر نماز پڑھے گا تو احتیاط واجب کی بنا پہ نماز بھی اس کی باطل ہوگی۔ اسی طرح بعض افراد یہ کرتے ہیں کہ کرایہ دار کو کچھ عرصے کے بعد گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا اپنا گھر ہے۔ تو اس صورت میں پھر مالک مکان اگر اس کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرض کریں کرائے کی مدت ابھی باقی تھی، 1 سال کے لیے رینٹ کے اوپر دیا ہوا تھا، مالک مکان آیا اور اس نے جو ہے وہ 6 ماہ یا 10 ماہ کے بعد آ کر کرایہ دار کو گھر سے نکال دیا۔ تو اس صورت میں مالک مکان یہ جو باقی مدت ابھی رہتی ہے رینٹ کی، اس کے درمیان گھر میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، میں نے جیسے آپ کے سامنے پہلے ذکر کیا کہ رینٹ ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، اور یہ ایگریمنٹ ہم فقہ میں ایک اصطلاح اور ٹرم یوز کرتے ہیں، یہ لازم ہے۔ لازم کا کیا میننگ ہے؟ یعنی مالک مکان اور کرایہ دار کے درمیان یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ لازم الوفا ہے۔ لازم الوفا کے کیا میننگ ہے؟ یعنی دونوں کے اوپر واجب ہے کہ جو ایگریمنٹ کیا ہے اسے پورا کریں۔ اگر سال کا ایگریمنٹ ہے تو سال پورا ہو کرے۔ کرایہ دار کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کرایہ دے، مالک مکان کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کرایہ دار کو گھر سے نہ نکالے۔ 1 سال کا جب ایگریمنٹ ہے تو 1 سال کے ایگریمنٹ کی وفا کرنا اور اس کے اوپر پہرا دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر مالک مکان کرایہ دار کو آ کر زور زبردستی گھر سے نکال دیتا ہے اور 1 سال کا ایگریمنٹ تھا، 10 ماہ کے بعد نکال دیتا ہے، تو اوپر جو 2 ماہ رہتے ہیں اس میں مالک مکان اگر وہاں پہ نماز پڑھے گا تو گویا کہ ایسے ہی ہے کہ وہ غصبی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی نماز احتیاط واجب کی بنا پہ باطل ہے۔ اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ عمارتیں ہوتی ہیں، جیسا کہ سکول ہے اور کوئی سرکاری عمارتیں ہیں، ہاسپیٹل ہیں، سرکاری ہاسپیٹل ہیں، تو وہاں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ان سرکاری عمارتیں یہ جو بنائی گئی ہیں ان کا مالک کون ہے، وہ مجہول المالک ہیں۔ تو اس صورت میں ان گورنمنٹ سیکٹر میں جو عمارتیں بنائی گئی ہیں وہاں پر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے اور صحیح ہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہے وہ جو یورپی ممالک میں پیش آتا ہے کہ یورپی ممالک میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے آفس ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ ہم جا کر جاب وغیرہ، مسلمان وغیرہ جا کر جاب کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا مالک کون ہے، اس جگہ کا، یہ کمپنی نے کہاں سے خریدی ہے اور اس کا مالک اصلی کون تھا۔
تو وہاں پر وضو کرنا یا نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں، جب تک ہمیں علم نہ ہو کہ وہ مکان کسی ایسے شخص کا ہے، کسی ایسے شخص سے غصب کیا گیا ہے کہ جس کا مال محترم ہے، تب تک وہاں پر وضو کرنا، نماز پڑھنا جائز ہوگا۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم کافی عرصہ وہاں پہ جاب کرتے رہے، وضو کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ تو کمپنی کسی اور کی ملکیت کے اوپر بنائی گئی تھی، اس کا مالک کوئی اور تھا، تو جو نمازیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ صحیح ہوں گی، اور یہ مسئلہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے، ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور وہ اپنے لیے جگہ ریزرو کر لیتا ہے اور وہاں پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، تو کیا کوئی دوسرا شخص آئے اور وہ اس کی جگہ پہ نماز پڑھنا چاہے، اور اگر اس کی جگہ پہ نماز پڑھے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، جو شخص پہلے آیا ہے اور اس نے اس جگہ کو ریزرو کر لیا اپنے لیے، تو مسجد میں جو بھی پہلے آیا ہے اور اس نے اس جگہ کو ریزرو کر لیا اپنے لیے، تو وہ اس جگہ کا مالک نہیں بنا۔ دیکھیں، مسجد وقف ہے، اور وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، وہ اس جگہ کا مالک نہیں ہے۔ لیکن فقہ کی اصطلاح میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، حق اولویت۔ اس کو حق اولویت ہے۔ حق اولویت کے میننگ یہ ہیں کہ یہ باقی سب سے جو پہلے آیا ہے اور اس نے اپنے لیے جگہ رکھی ہے اور وہ اس جگہ پہ بیٹھا ہے، وہ باقیوں کی نسبت اولویت رکھتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ نماز پڑھے، اور باقی کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اسے پش کر کے وہاں پہ جو ہے وہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے یوں کسی کو پش کر کے، جو پہلے آیا تھا، تو اس کی نماز صحیح ہوگی، لیکن وہ شخص گناہگار ہوگا۔ گناہگار اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اس نے حق اولویت کی مخالفت کی ہے۔ جو سابق تھا، جو پہلے آیا تھا، اسے زیادہ حق تھا کہ وہ وہاں پہ نماز پڑھتا، اور اس نے اس کا گویا کہ حق جو ہے وہ تلف کیا ہے، اور اس کی نسبت جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ لیکن اس کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ یہ مسجد کی جگہ ہے، اور مسجد وقف ہے، اور وقف کسی کی ملکیت نہیں ہوتا۔ دیکھیں، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ کچھ جگہوں پہ نماز پڑھنا مستحب ہے اور کچھ جگہوں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہم سب سے پہلے بیان کرتے ہیں کہ جن جگہوں پہ نماز پڑھنا مستحب ہے، افضل ہے۔ دیکھیں، دین مقدس اسلام میں مسجد میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور یہاں تک اوائل اسلام میں کہ جو لوگ بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آتے تھے، سید الرسل نے امیر المومنین علیہ السلام کو حکم دیا تھا، فرمایا تھا کہ آپ ان کو پنش کریں کہ جو لوگ بغیر عذر کے مسجد میں نہیں آ رہے۔ تو دیکھیں، دین مقدس میں، اسلام میں مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اور مساجد میں سب سے بہتر مسجد الحرام ہے، اور مسجد الحرام کے بعد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد مسجد کوفہ ہے، اور اس کے بعد مسجد الاقصی ہے جسے ہم بیت المقدس کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شہر کی جو عام جامع مسجد ہوتی ہے وہ ہے، اور اس کے بعد محلہ اور بازار کی جو مسجد ہے۔ دیکھیں، اسی طرح ائمہ علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ مسجد سے بہتر کہا گیا ہے، اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں نماز پڑھنا
2 लाख नमाजों के बराबर है। तो देखें, ये तो वो मकामात थे कि जो हमने जिक्र किए कि जहां पर नमाज पढ़ना मुस्तहब है। बाज़ ऐसे मकामात हैं या ऐसी जगह हैं कि जहां पर नमाज पढ़ना मकरूह है। तो आप कहेंगे कि आगा साहब, इबादत कैसे मकरूह हो सकती है? कि नमाज इबादत है और इबादत मकरूह है, ये 2 बातें समझ में आने वाली नहीं है। कि एक चीज इबादत है यानी ये अल्लाह ताला के नजदीक महबूब है, और यही चीज मकरूह है। मकरूह यानी नापसंदीदा है, यानी पसंदीदा भी है और नापसंदीदा भी है, महबूब भी है और महबूब नहीं भी है। तो देखें, यहां पर जहां पर भी हम कहेंगे कि ये इबादत इस जगह पे अंजाम देना मकरूह है या ये इबादत में ये फेल अंजाम देना मकरूह है, यहां पर मकरूह से क्या मुराद है? मकरूह से मुराद कम सवाब, यानी आपको सवाब कम मिलेगा। फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो आपको 100 नेकियां मिलनी थी, और अगर आप मज़बा खाना में नमाज पढ़ते हैं तो फर्ज करें आपको 90 नेकियां मिलेंगी। तो ये डिफरेंट है, ये मुराद है। तो कुछ मकामात हैं कि जहां पर जो है वो नमाज पढ़ना मकरूह है, वो आपको वैसे PDF की शक्ल में सेंड कर दिए जाएंगे। इसके बाद जो है वो खातून के लिए कौन सी जगह मुनासिब है कि वो नमाज पढ़े, तो उसका जवाब ये है कि खातून के लिए सबसे मुनासिब जगह नमाज पढ़ने की वो है कि जहां पर वो नामहरम से ज्यादा महफूज हो, चाहे वो जगह घर है, चाहे वो मस्जिद है या कोई और जगह है। जहां पर वो नामहरम से ज्यादा महफूज है, वो जगह खातून के लिए ज्यादा मुनासिब है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।